ایک سوال تھا کہ جی بولیے. آج وطر پڑھاتے وقت کیا ہوا کہ جو حافظ وطر پڑھا رہے تھے تو تیسری رکعت میں جو سورہ کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وطر کی دعا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے نہیں پڑھا بلکہ رکوع کیا، پھر رکوع کے بعد بھی نہیں پڑھا، کیونکہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں نا، رکوع کے بعد بھی رکوع سے پہلے بھی، جی اور وہ سجدے میں چلے گئے. تو سجدے میں گئے تو پیچھے سے کچھ مقتدی نے اللہ اکبر کہا، اور پیچھے جو امام صاحب تھے جو مسجد کے امام ہیں انہوں نے ان کو لقمہ کے طور پر اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت اس طریقے سے کہا کہ ان کے یاد دہانی میں آ جائے، اور وہ سجدے میں جو گئے ہیں تو دوبارہ لوٹ کے وطر کی دعا پڑھائے. تو پھر وہی ہوا، پھر وہ سجدے میں چلے گئے تھے، پھر سجدے سے لوٹ کے پھر کھڑے ہو گئے اور دعائے قنوت پڑھائیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور پھر پورا پڑھانے کے بعد پھر انہوں نے رکوع کیا. پھر رکوع کرنے کے بعد وہی سمیع اللہ پھر لمن سجدہ حمیدہ کیا. کہا، جی پھر سجدہ کیا. اب پھر سلام ہو گیا، اب انہوں نے پھر سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا. تو یہاں پر تو یہ تھا نا پھر یہ جو پیچھے مسجد کے امام تھے انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی، مطلب انہوں نے جو نماز پڑھایا ہے تو وہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں انہوں نے ڈبل رکوع کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا، پھر سے نماز پڑھایا. تو جب نماز ختم ہو گئی تو انہوں نے نماز پڑھایا، جیسے اب پھر انہوں نے کہا کہ نماز فاسق ہو گئی ہے نا، تو پھر انہوں نے پڑھایا دوبارہ وطر کی نماز 3 سمجھ گیا. رکعت. واضح واضح. جی تو میں نے کہا کہ امام صاحب دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کچھ بات رکھ پائیں. تو انہوں نے ہمیں اجازت دیا، ہم نے بات رکھا. بولا ہم نے کہا امام صاحب دیکھیے رکوع تو رکن ہے، اور یہاں پہ ان سے ساکت تو نہیں ہوا، زیادتی ہو گئی ہے، اور انہوں نے سجدہ سہو بھی کیا سلام سے پہلے. وہ الگ بات ہے کہ بعد السلام کرنا چاہیے تھا، مگر یہ تو نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ ان کا نماز پورا نہیں ہوا اور آپ نے دوبارہ پڑھایا. تو کیا میں نے صحیح کہا شیخ محترم؟ مطلب خلاصے کلام یہ ہے شیخ، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرا فتویٰ صحیح ہے کیا دیا ہوا؟ نہیں، یہ نہیں استاد میں نہیں محترم، مذاق بس کر رہا ہوں، میں نے مذاق کر اپنا رہا ہوں. فتویٰ نہیں بس دیا ہے، نہیں نہیں کوئی بلکہ بات علماء میں نہیں جی سمجھ کوئی گیا بات میں. نہیں. جی شیخ جواب دیں گے اصل میں تھوڑا سا. یہاں مصطفیٰ پہ بھائی اتنی غلطیاں ہوئی ہیں کہ میں گن نہیں سکا. ایک میں مسنون کو بچانے کے لیے واللہ کئی غلطیاں کر دی ہے شیخ. واللہ اتنی غلطیاں ہوئی ہیں کہ میں گننا چاہ رہا تھا لیکن میں گن نہیں پایا کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی. دیکھیے بھائی، اب اس پر کیا کیا جائے، مطلب یہ صرف آپ کا یا جہاں آپ ہیں وہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جی پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے. پورا ہندوستان، پورے ہندوستانی مسلمان اس وقت ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں دنیا داری مکمل طور سے آتی ہے، لیکن اپنے دین کے بنیادی مسائل انہیں نہیں آتے ہیں، اور نہ تو کبھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو سیکھیں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی تک بیشتر جگہوں پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وتر کی نماز میں اگر قنوت نہیں پڑھے تو کوئی کمی رہ گئی یا نماز نہیں ہوئی، جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی. بہت افسوس کی بات ہے، مطلب اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. میرے بھائی، وتر کی نماز میں دعائے قنوت نہ تو رکن ہے نہ تو واجب ہے، یہ مستحب ہے، اور وہ بھی اس پر ہمیشگی برتنا یہ ثابت نہیں ہے. علامہ البانی اور بہت سارے علماء نے بتایا ہے کہ کبھی پڑھنا چاہیے کبھی چھوڑ دینا چاہیے، استمرار بھی ثابت نہیں ہے. جی کئی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وتر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھے تو مسئلہ ہو گیا، نماز نہیں ہوئی، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے کیا. وہ امام صاحب جو چلے گئے تھے قنوت پڑھے بغیر سجدے میں چلے گئے تھے، رکوع میں چلے گئے تھے، انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، یہ بالکل بھی جائز ہے، بلکہ یہی سنت ہے، کبھی پڑھنا چاہیے کبھی چھوڑ دینا چاہیے. جی استاد تو محترم. ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں ائمہ بھی ایسے رکھے جاتے ہیں جن کو جی بھائی ان کو نماز پڑھانا ہے تو نماز کے مسائل کا تو پتہ ہونا چاہیے، ان کو جی استاد باقاعدہ محترم. ٹریننگ لینی چاہیے. تو جی بہرحال آپ لوگوں نے بھی غلطی کی، ماشاءاللہ سب لقمے پہ لقمہ دے رہے ہیں کیونکہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں، اور پھر امام صاحب بھی سبحان اللہ وہ بھی ان کو بھی نہیں معلوم ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کو بھی پہلے نماز کے بنیادی مسائل کو سیکھنا چاہیے، اور جو لوگ ہیں عام لوگ وہ بھی، جی مطلب وتر کی نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، وتر کی جی استاد نماز جی محترم. روزانہ پڑھتے ہیں تو وتر کے یہ موٹے موٹے احکام تو معلوم ہونے چاہیے. جی بہرحال وتر کی نماز میں قنوت نہ تو واجب ہے نہ تو رکن ہے، اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وتر کی نماز بالکل مکمل ہے، سنت کے مطابق ہے.
جن لوگوں نے ٹوکا انہوں نے غلط کیا, جہالت میں ٹوکا, اور امام صاحب جو بعد میں کھڑے ہو گئے ان کے ٹوکنے پر انہوں نے بھی غلطی کیا. اب وہ جو دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں نا, یہ غلطی کیا انہوں نے, اب اس کی وجہ سے ان کو سجدے سہو کرنا ہوگا. جی نماز کے اندر انہوں نے اضافہ کر دیا, اس اضافے کی بنیاد پر وتر کی نماز سے جب وہ سلام پھیریں گے, سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کریں گے, اس کا یہ حل ہے. باقی جو تفصیلات آپ نے بیچ میں بتائی وہ سب چھوڑ دیجئے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب جو کھڑے ہو گئے دوبارہ, انہوں نے غلطی کیا, کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, نماز ان کی کمپلیٹ تھی, کھڑے ہو کر کے انہوں نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا, اس اضافے کی بنیاد پر سلام پھیرنے کے بعد ان کو 2 سجدہ کرنا ہوگا, سجدے سہو. جی جب ہم نے یہ بات امام صاحب کے پاس رکھا, کہ محترم بس تھوڑا وقت دے دے ہمیں, بس ہے نا, ذرا تھوڑا دے دے جلدی بولیے آپ, اور شارٹ میں بولیے. بالکل جب ہم نے یہ بات رکھا امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب آپ نے جو یہ طریقہ اپنایا کہ آپ نے دوبارہ نماز کو کروایا, تو یہ غلط طریقہ تھا. اسی لیے امام صاحب کیونکہ رکن اگر چھوٹ جاتا تو وہاں پہ آپ کرا سکتے تھے, ہے نا, دوبارہ پڑھا سکتے تھے. امام رکن صاحب نے تو کیا نہیں کہا چھوٹا. وہ بول دیجئے تو جلدی سے. ہاں, تو امام صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے دوبارہ پھر نماز اسی لیے پڑھایا کیونکہ انہوں نے بعد السلام سجدہ سہو کیا, ہے نا, قبل السلام سجدہ سہو کیا, بعد السلام نہیں کیا, اسی لیے میں نے دوبارہ پڑھایا اور 2 بار یہ رکوع کیا. تو یہ بات پہ سارے لوگ ہم کو ٹوکنے لگے کہ تم سب امام غلط ہے. صاحب کو کیا. وہ جی جو آپ نے کہا وہ بھی غلط ہے, جو امام وہ بھی صاحب نے غلط ہے کیا وہ جو بھی انہوں نے غلط ہے, کہا. جو پبلک نے کہا وہ بھی غلط ہے. اور دیکھیے امام صاحب بھی بیچارے کیا کریں گے, ہندوستان میں جو اماموں کا حال ہے وہ کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ جی مطلب اکثر مسجدوں میں آپ جانتے ہیں اگر زور سے پیچھے سے کوئی ڈانٹ دے تو امام صاحب 1 رکعت ہی چھوڑ دیں گے. مطلب امام جی صاحب لوگوں کو پبلک نے ایسا دبا کر کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی پبلک میں سے کوئی زور سے ڈانٹ دے تو مطلب رکعت بھول جائیں گے. اماموں جیسے کی یہ آپ حالت بنا دی گئی ہے, تو امام استاد صاحب کیسے محترم نہ لگتا ہے دوبارہ آپ کھڑے ہمارا ہوتے؟ نہیں, آپ ہمارا لگتا ہے سوال نہیں ٹھیک سے سنے استاد محترم, معاف کیجیے گا, کہ وہ امام پہلے جو پڑھایا تھا نا جو وتر, وہ ایک حافظ تھے, اور پھر وہ جو پیچھے تھے نا جو امام صاحب تھے جنہوں نے پھر دوبارہ وہ بھی سنیں, وہ بھی نماز سنیں, پڑھایا. دونوں باتیں بھائی سنیں. ہم نے سب سن لیا ہے, جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے سب غلط ہے, وہ سب جی غلط ہے جو میں نے بتایا. اب آگے ایسے ہی کیجیے گا, کبھی جی وتر کی نماز میں قنوت پڑھیے, کبھی مت پڑھیے. اگر قنوت وتر چھوٹ گئی کوئی مسئلہ جی نہیں ہے, اس پر ٹوکم ٹوکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز جی آپ کی صحیح ہے. اور امام صاحب جی اگر اس طرح سے غلطی کریں کہ وہ نماز میں کوئی اضافہ کر دیں تو اضافے کی جی بنیاد پر بعد میں سجدے سہو کریں گے, سلام کے بعد. جی جی سلام کے بعد کریں گے. خلاصہ یہی نکلا, نماز کو دہرانا نہیں چاہیے تھا. جی.